سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات احادیث پڑھنے کا شرف حاصل کروں، اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ صحیح عبارات پڑھنے کے بعد ان کا ترجمہ اور تشریح کرنے کی، ان کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اس کر کو تمام نفسانی شیطانی خواہشات، حملوں سے، ہر قسم کی آفت اور بلا، قحط سالی سے، ہر قسم کی آفت اور بلا سے اپنے فضل کرم کا صدقہ مولا محفوظ فرمائے۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، آج جس ہستی کے بارے میں گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے اسلام سے پہلے بھی، اسلام کے بعد بھی نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگایا، نہ کبھی زنا کیا، نہ کبھی کوئی بے حیائی کا معاملہ کیا، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی۔ آپ نے تاریخ اسلام کے اندر جتنا مال خرچ کیا ہے، یہ مثال آپ کو بڑی مشکل سے ملے گی کہ ان کے برابر یا ان سے زیادہ کسی نے مال خرچ کیا۔ وہ اپنے آپ میں ایک الگ ہی شخصیت کے مالک تھے۔ میری مراد کامل حیاء والایمان، جامع القرآن، امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جب کبھی بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی، جناب حضرت عثمان غنی صف اول میں کھڑے ہوتے تھے۔ کبھی جہاد کا معاملہ ہو، مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ وہ عظیم شخصیت جنہوں نے مسجد نبی کی توسیع کی، جامع القرآن بھی آپ ہی ہیں، آپ ہی جنگوں میں جانے والے مجاہدین کے لیے زاد راہ تیار کرتے تھے، مسلمانوں کے لیے مدینے میں میٹھے پانی کا انتظام بھی آپ نے ہی فرمایا۔ آپ ایسے حیادار تھے کہ اس دنیا نے آپ جیسا حیادار کوئی نہیں دیکھا۔ بندے بڑے ہو گئے، عثمان غنی جیسا کوئی نہیں، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں۔ اللہ اکبر، یہ وہ ذات۔ 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ تعالی العزیز آج آپ کے کچھ فضائل مناقب عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آخر کی مدد فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر 3697 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، كنا في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر جیسا کسی کو نہیں سمجھتے تھے کہ بھائی ابو بکر جیسا کوئی نہیں۔ پہلے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر کا، دوسرے نمبر پر کہتے ہیں پھر ہم سیدنا فاروق اعظم کا نام لیتے ہیں کہ اگر فضیلت میں کوئی دوسرے مقام پر ہے تو وہ میرے فاروق اعظم۔ پھر کہتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ اس کے بعد پھر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کوئی بحث نہیں کرتے تھے اور کسی کو ایک دوسرے پہ فضیلت نہیں دیتے۔ بھائی پہلے 3 نمبر 3 یاروں کے، وہ کہتے ہیں اس میں ہم کسی کے ساتھ کوئی، بھائی پہلا نمبر صدیق اکبر کا۔ ہاں جی، لوگوں نے دیکھو کیسا گمراہ کرنے کے لیے کہا علی دا پہلا نمبر۔ بھائی نمبر کس نے دینے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نمبر کس نے دینے؟ اللہ نے۔ میرے نبی کے کسی بھی صحابی کا ہے ہی کوئی نہیں مثال، لیکن جو ترتیب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے وہ ترتیب قائم کی ہے، اس کا حیا تو کرنا بنتا ہے نا۔ ہاں جی، صدیق دا پہلا نمبر، عمر دا دوجا نمبر، عثمان دا تیجا نمبر، علی دا چوتھا نمبر۔ ٹھیک ہے جی، وہ لاشعوری کے اندر
لاشعوری کے اندر یہ لوگ ہمیں بڑے عجیب عجیب معاملات کی طرف لے جاتے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کے اندر 50 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، آپ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا عمر فاروق اعظم، یہ 3 یار اور آقا کریم احد پہاڑ کے اوپر اٹھے۔ محبوب کو محب مل جائے ہاں جی تو پھر حضور وہ وجد میں تو آ ہی جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چڑھے نا احد پہاڑ کے اوپر تو وہ جناب وجد میں آ گیا، آج میرے اوپر میرا سونا محبوب آ گیا، آج میرے اوپر میرے حبیب آ گئے۔ تو جب وجد میں آیا، کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ٹھوکر ماری، آپ نے فرمایا اسکن حراء فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان، اور ٹھہر جا، صبر کر، رک جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہے۔ پہاڑ کے اوپر کون کون ہے؟ نبی پاک، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، ہاں جی یہ 3 لوگ۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید۔ میں صدقے جاؤں مالک تیری کریمی کے، کمال ہو گئے ہیں نہیں۔ حضور کے ساتھ وہ تینوں زندہ ہیں، شہید کوئی بھی نہیں ہوا ابھی، لیکن حضور بتا رہے ہیں کہ نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی ہے صدیق اپنی طبعی زندگی پوری فرما کر طبعی موت ان کا وصال ہوگا، اور عمر فاروق اعظم کو بھی شہید کیا جائے گا، عثمان غنی کو بھی شہید کیا جائے گا، ہے نہیں؟ عثمان غنی کو بھی شہید کیا جائے گا، عمر فاروق اعظم کو بھی شہید کیا جائے گا۔ یہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ معلوم ہوا تیرے میرے نبی کو اللہ نے علم غیب بھی عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سچے باپ کی سچی بیٹی، آپ فرماتی ہیں میرے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تشریف لائے۔ حضور آرام فرما رہے ہیں، چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ اما عائشہ نے چادر اوڑی ہوئی تھی، اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی چادر اوڑی ہوئی تھی، بستر پر آپ آرام فرما تھے۔ حضرت صدیق اکبر آئے، حضور نے اجازت دے دی، عمر فاروق اعظم آئے، حضور نے اجازت دے دی، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان غنی حاضر ہوئے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اجمعی علیکی ثیابک، اپنے کپڑے اپنے اوپر اکٹھے کر لو، سمیٹ لو بھائی، اٹھ جاؤ۔ حضور نے بھی اپنے کپڑے سیدھے فرما لیے، آپ نے ان کو بھی کہا صحیح طرح لپیٹ لو۔ پھر میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ کیا اور واپس آ گیا، تو ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما لی لم اراک فزعت لابی بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما کما فزعت لعثمان، یا رسول اللہ صدیق اکبر بھی آئے، عمر فاروق اعظم بھی تشریف لائے، لیکن یا رسول اللہ آپ اسی طرح اہتمام کے ساتھ نہیں اٹھے جلدی جلدی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ جیسے ہی عثمان آئے آقا جی آپ فوراً اٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑے بھی ٹھیک فرما لیا اور مجھے بھی حکم فرما دیا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عثمان رجل حی وانی خشیت ان اذنت له علی تلک الحال الا یبلغ الی فی حاجته، عثمان انتہائی حیادار آدمی ہے، مجھے ڈر تھا کہ میں اسی حالت میں اگر ان کو آنے کی اجازت دے دیتا تو وہ اپنی ضرورت کے بارے میں مجھ سے بات ہی نہ کر پاتا، شرم اور حیا کے باعث وہ بغیر بات کیے چلا جاتا۔ یہ صحیح بخاری شریف میں 2402 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے۔ ہاں جی یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا کہ عثمان وہ ہے جس کی اللہ کا نبی بھی حیا کرتا ہے، اللہ کے نبی عثمان کی، اب اگلا کون حیا کرتا ہے؟ ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، باقی یہ ساری حدیث اسی طرح ہے۔ داخل ابو بکر فلم تحتش له ولم تبالہ ثم دخل عمر فلم تحتش له ولم تبالہ ثم دخل عثمان فجلست وسویت ثیابک۔ سیدنا یا رسول اللہ ابا جی صدیق اکبر بھی تشریف لائے، آپ آرام سے لیٹے رہے، عمر فاروق اعظم بھی آئے، آپ آرام سے لیٹے رہے، لیکن
جب عثمان آئے، یا رسول اللہ، آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، آپ نے کپڑے جو ہے وہ درست فرما لیے، تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص کا حیا نہیں کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ صحیح مسلم شریف میں 2401 نمبر پر حدیث پاک، یعنی صرف اور صرف اللہ کے نبی حیا نہیں کرتے، اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور شان کیا ہے؟ اللہ کا نبی بھی حیا فرما رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی حیا فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی دین اللہ عمر او اصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی بن ابی طالب واقرأهم لکتاب اللہ بن کعب واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافردهم زید بن ثابت الا وان لكل امة امینا وامین هذه الامة ابو عبیدہ بن جراح۔ حضرت انس روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سخت اور مضبوط عمر ہے۔ رحم کرنے والے ابو بکر، سخت اور مضبوط عمر ہے۔ حیا میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان، سب سے بہتر قاضی علی ابن ابی طالب، سب سے بہتر قاری ابی ابن کعب، سب سے زیادہ حلال اور حرام کے جاننے والے معاذ ابن جبل، اور سب سے زیادہ فرائض میراث تقسیم کے جاننے والے زید ابن ثابت۔ سنو، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک 154 نمبر پر صحیح حدیث پاک۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، یہ ان عظیم ہستیوں سے مصنف ابن ابی شیبہ کی 37,690 نمبر پر روایت موجود ہے، جس وقت حضرت سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عثمان کا محاصرہ کیا گیا، کئی دن تک آپ کا محاصرہ جاری رہا۔ آپ سے زیادہ قرآن جو ہے، زیادہ تر قرآن مجید کی آپ تلاوت ہی فرماتے رہتے تھے۔ آپ کو شہید کرنے کے لیے وقت جب اندر داخل ہوا تو آپ کے ہاتھ کے اوپر وار کیا، آپ کے ہاتھ کا کچھ حصہ کٹ گیا، تو عثمان فرمانے لگے اما واللہ انہا لأول کف خط قطۃ المفصل، سن لے اللہ کی قسم، یہی وہ ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے مفصل سوروں یعنی سورہ حجرات سے لے کے آخر تک قرآن مجید کو لکھا ہے۔ ظالم کے بچے، تو نے کون سا ہاتھ کاٹ دیا؟ وہ ہاتھ کاٹا ہے جس نے قرآن پاک جب وہی اتر رہی تھی نا، اس وقت یہ ہاتھ قرآن لکھ رہا تھا۔ آج تو نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا۔ ہاں جی، بیر روما، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں ایک ہی کنواں میٹھے پانی کا تھا، اور وہ ایک یہودی کی ملکیت تھی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی، من یبتع بئر رومۃ غفر اللہ لہ، جو آدمی بئر روما خریدے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ سنن کبریٰ للبہیقی کی حدیث پاک ہے جی، 11935 نمبر پر۔ ابو عبد الرحمن السلمی فرماتے ہیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا، انہوں نے اپنے گھر کے اوپر سے ان کی طرف جھانک کر دیکھا اور ان باغیوں سے فرمایا انشدکم اللہ ولا انشد الا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفر رومۃ فلہ الجنہ فحفرتها۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ نبی اکرم، یہ قسم صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے بئر روما کا کنواں کھدوایا، یعنی اسے خرید کر وقف کیا، تو اس کے لیے جنت ہے؟ تو میں نے اسے خرید کر وقف کیا تھا۔ یہ 2778 نمبر پر صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ میں نہیں وقف کر کے دیا تھا، آج میرے قتل کرنے کے لیے۔ دیکھیں نا جی، اسلام کی تاریخ کو معمولی تاریخ نہیں ہے جناب۔ حضرت امام علی مقام کے جوتے میرے سر کا تاج، ان کے نیچے خاک قدموں کے نیچے، ان کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک میرے چہرے کا حسن۔ ہاں جی، لیکن قبلہ آپ کے اوپر 3 دن پانی بند ہوا ہے، اور ایک قوم نے آپ کو پیٹ 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 کے پچھلے 1400 سال سے ایک بات بتا دی
کہ جناب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا، 3 دن ان کا پانی بند کر دیا گیا، لیکن اسلام کے اندر ایک یہ ہستی بھی ہے جس کا 40 دن تک پانی بند رہا ہے، جس کا 40 دن تک پانی بند رہا، اسلام کے اندر یہ ہستی بھی موجود ہے۔ اسلام کی تاریخ سوائے شہادتوں کے اور قربانیوں کے ہمیں کچھ اور نظر نہیں آ رہا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا جاتا اگر اللہ یہ اعلان نہ فرماتا واللہ یعصمک من الناس، محبوب ہم تمہارے محافظ ہیں۔ اگر اللہ حفاظت نہ فرماتا تو قبلہ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو شہید کیا گیا، عثمان غنی کو شہید کیا گیا، علی المرتضیٰ کو شہید کیا گیا، حضرت امام حسن کو شہید کیا گیا، امام حسین کو شہید کیا گیا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے، جس طرح حضور کے نواسے کو شہید کیا گیا، صدیق اکبر کے نواسے کو شہید کیا گیا، جس طرح ان کو پیاسا شہید کیا گیا اسی طرح ان کو پیاسا شہید کیا گیا، جس طرح حضرت سیدنا حضرت امام علی مقام کا سر انور نیزے کے اوپر چڑھا کر گھمایا گیا، اسی طرح حضرت صدیق اکبر کے نواسے کے ساتھ یہ کیا گیا۔ ہر طرف قربانیاں، ہر طرف شہادتیں ہمیں نظر آتی، اور آج ہم اپنے تاریخ کے ان ہیروؤں کا، یہ تاریخ کے ہیرو لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر ساری زندگی اپنا مال اپنی جان صرف کی، شہادت کے بعد آج ہم انہیں بھلائے بیٹھے ہیں۔ آج دنیا کے ہیرو تو ہماری نظروں میں ہیں لیکن اسلام کے ہیروز ہماری نظر میں نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی جس وقت کریم آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتدائی طور پر چھوٹی سی مسجد تھی، اور جیسے ہی حضور تشریف لائے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے درس و بات کا وہاں سلسلہ شروع کیا تو سامنے ذویل احترام والے احتشام آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیان کرنے والے میرے سونے نبی ہوں تو پھر مجمع کیوں نہ اکٹھا ہو۔ مجمع اکٹھا ہوا، مسجد چھوٹی پڑ گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی کون ہے جو یہ 7 والی زمین خرید کے مسجد کے لیے وقف کر دے گا، اللہ سے اجر پائے گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ یار حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ زمین خرید کر مسجد کے نام لگا دوں گا۔ جب حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیا گیا، 40 دن تک حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیا گیا، حضرت جی، اور 40 دن صرف دنیا اس لیے کھڑی رہی کہ عثمان کو مارنا ہے۔ ہاں، اس محاصرے کے دوران آپ نے ارشاد فرمایا انشدکم باللہ الذی لا الہ الا ہوا اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ابتاع مربد بنی فلان غفر اللہ له فابتعته ب20,000 او 25 او 20,000 فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له قد ابتعته فقال اجعله في مسجدنا وأجره لك قال فقالوا اللهم نعم۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص فلاں خاندان کا کھیلان خرید کر، کھیت خرید کر، وہ جگہ خرید کر اللہ تعالیٰ خریدے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ تو میں نے اس جگہ کو 20 یا 25 ہزار درہم کے عوض خرید کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے اسے خرید لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس جگہ کو ہماری مسجد میں ملا دو اور اس کا اجر تمہارے لیے ہے۔ تو سب نے کہا اللہ کی قسم آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ صحیح ابن حبان 6920 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جہاں پر مسجد نبوی موجود ہے حضرت جی، وہ زمین، وہ جگہ عثمان غنی کی وقف کی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے بڑے عجیب لوگ ہو یار، مجھے گھر میں محصور کر کے رکھ دیا ہے، یار میں وہی بندہ نہیں ہوں جس نے مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کے وقف کی تھی، آج مجھے وہاں پہ نماز پڑھنے سے بھی تم روک رہے ہو۔ انہوں نے کہا جناب آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہیں، آپ نے کنواں بھی لے کے دیا، آپ نے مسجد کی زمین بھی لے کے دی، آپ نے اور مقام پر بھی سارے معاملات کیے، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں بھی دے دی، لیکن جناب ہم نے آپ کو مارنا ہے۔ آپ جو مرضی کیا ہوا، جتنی مرضی آپ کی خدمات، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جس وقت قوم کسی کے خلاف ہو جائے اس کی ایک نیکی کو نہیں دیکھا جاتا، وہ قوم اس کو بس مارنے کے در پہ رہتی۔
یہ آج کا مزاج نہیں ہے قوم کا، یہ صدیوں پرانا مزاج ہے۔ عثمان غنی اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کے ان سب کو یاد کروا رہے ہیں۔ اب میں نہیں وہ جنہوں نے میٹھے پانی کا کنواں تمہیں دلوایا، میں نہیں۔ آگے سنیں، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ بیان کرتے ہیں، جاء عثمان الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بألف دینار حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره، قال عبد الرحمن فرأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين۔ جیش عسرہ یعنی جنگ موتا کی تیاری ہو رہی تھی، تو سیدنا عثمان غنی 1000 درہم لے کر آئے اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول یہ دینار خوشی کی وجہ سے اپنے ہاتھ میں ایسے اچھال رہے تھے، ایسے ایسے حضور کر رہے تھے، ایسے اچھال رہے، تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد عثمان بن عفان کا کوئی عمل ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بار بار حضور کہہ رہے تھے تو اڑ جنتی ہو گیا، تو اڑ جنتی ہو گیا۔ ہاں جی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت فروخت کی۔ ہاں جی، آپ نے ضمانتیں دیں۔ مجھے اس بات پر آج یہ سنن ترمذی شریف میں 3701 نمبر پر روایت موجود ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، ہاں جی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے جب آپ کو بھیجا مکے، جاؤ کفار سے بات کر کے آؤ، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہمارا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر آپ تشریف فرما ہیں، عثمان غنی کو آگے بھیج دیا گیا، تو وہاں پر گفتگو میں دیر ہو گئی۔ کریم آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چلو بھائی آؤ آج ہم بدلہ لیں گے۔ جس نے میرے افواہ پھیل گئی نا، عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، آپ کو شہید۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، آج ہم پھر بدلہ لیں گے۔ آج ہم اس جگہ سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہ لے لیں۔ حضرت سیدنا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اس وقت حدیبیہ کے مقام سے واپس نہیں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جب تک عثمان کی شہادت کا بدلہ نہ لے لیں، قربان جائیں قربان جائیں۔ قرآن بھی اس مقام کو بیان کرتا ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ بے شک اللہ مسلمانوں سے راضی ہوا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، پھر اس نے جان لیا کہ جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، بس اس نے ان پر اطمینان نازل کر دیا، انہیں جلد ہی فتح دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر بیعت لینے والوں کے لیے اللہ نے رضا کا پروانہ جاری کیا۔ اور بیعت کس طرح لی گئی؟ اس طرح حضور نے ہاتھ رکھا، فرمایا لاؤ جی بیعت کرو میرے ہاتھ پہ، ہم اس وقت تک واپس نہیں جانے والے۔ 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی۔ نگاہ نبوت کے بھی قربان جائیں، دلوں میں عشق عثمان بٹھانا تھا، لوگوں کے دلوں میں عثمان کی محبت، عثمان کا پیار، عثمان کی الفت بٹھانی تھی۔ فرمایا چلو کرو میرے ساتھ۔ اللہ نے رضا کا پروانہ جاری کر دیا، نبی بیعت لے رہے ہیں، اور پھر حضور نے سب کی بیعت لینے کے بعد اینڈ میں فرمایا ہذہ ید عثمان، اپنا یہ ہاتھ ایسے رکھ کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ قربان جائیں، اپنے ہاتھ کو حضور عثمان کا ہاتھ کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ ہاتھ ہے جن ہاتھوں کو خدا اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، محبوب جب تم مار رہے تھے تم نہیں مار رہے تھے، وہ ہم مار رہے تھے۔ جن ہاتھوں کو خدا اپنا ہاتھ کہے، اس ہاتھ کو حضور کہہ رہے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، حضور بیعت کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم، یہ صحیح بخاری شریف میں 4066 نمبر پر جو حدیث پاک موجود ہے، معلوم ہوا جناب علی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن سے اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جب بھی اسلام کو پیسے کی ضرورت پڑی عثمان صف اول میں کھڑے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جب بھی مجاہدین کو جہاد کے لیے ساز و سامان کی ضرورت پڑی یہ اولین صف میں کھڑے ہیں۔ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آئی اللہ اور اس کے رسول صف اول میں کھڑے ہیں، جناب عثمان کا بدلہ ہم لیں گے۔ جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات آئی، شرم و حیا کی بات آئی، تو اللہ رسول سب سے زیادہ عثمان کی حیا فرما رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ وہ ہستی ہے جس نے مدینہ میں میٹھا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ مسجد نبوی میں
جگہ خرید کر آج تک عثمان غنی کا اکاؤنٹ جاری ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ، جب تک مسجد نبوی اس روئے زمین پر شاد و آباد رہے گی، عثمان کی روح کو ثواب پہنچتا رہے گا، وہ نیکیوں کا اکاؤنٹ کھلا رہے گا۔ وہ 14 صدیاں گزر چکی ہے، 1444 سال گزر چکے ہیں جناب، عثمان غنی کا آج بھی اکاؤنٹ جاری ہے۔ ویسے پیسے والا اکاؤنٹ بھی جاری ہے اور دوسرا اکاؤنٹ بھی جاری ہے، اس طرح بھی خلق خدا اس سے فیض اٹھا رہی ہے، اس طرح بھی خلق خدا اس سے فیض اٹھا رہی ہے۔ یہ کون ہے عثمان؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں انہو کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط من حیطان المدینہ وفی ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم عود یضرب به بین الماء والتین فجاء رجل یستفتح فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح له وبشره بالجنہ فصاحبت فاذا ابو بکر ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره بالجنة فإذا هو عمر ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس فقال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون فذهبت فإذا عثمان فقمت ففتحت له وبشرته بالجنة فأخبرته بالذي قال الله المستعان۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ بیر عریس کے اندر، آپ کہتے ہیں حضرت موسیٰ ہم حضور کے ساتھ وہاں تشریف فرما تھے، باغ کا دروازہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے ان کے لیے دروازہ کھلوایا، فرمایا جو بھی آئے نا دروازہ بھی کھولو اور اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو، بھئی آ جا جنتی، تو بشارت ہے تجھے جنت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حکم فرمایا دروازہ کھولا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سیدنا ابو بکر سامنے کھڑے تھے، تو میں نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق جنت کی خوشخبری دی۔ جناب مبارک ہو، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، جو بھی سامنے آئے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ اے آج دنیا کہتی نبی کچھ دے نہیں سکتا، نبی جنت دے رہے ہیں جی نبی۔ اور یہ صحیح بخاری شریف کی 6216 نمبر روایت، بخاری شریف میں روایت موجود ہے جی۔ یہ کہتے ہیں نبی کچھ دے نہیں سکتا، نبی مشکل کشائی نہیں کر سکتے، اور بھائی نبی نے جنت دے دیا اور کیا چاہیے؟ تم لے کے دکھاؤ جنت، کوئی وہاں کا لے کے لال دکھائے جنت۔ حاجی آ رہے ہیں نا جی، ان سے کو اسٹامپ پہ لکھ کے دو تمہارا حج قبول ہو گیا، 10 لاکھ 11 لاکھ روپے لگا کے آئے نا، کہو لکھ کے دو جنتی ہو، گناہ بخشے گئے سارے، حج قبول ہو گیا۔ جناب کوئی ماں کا لال لکھ کے نہیں دے سکتا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لکھے ہوئے ہیں، ابو بکر جنتی ہے۔ اب جو اس جنتی کو معاذ اللہ بکواس کرے تو اس نے کس کے اوپر بکواس کی؟ جو اس کے ایمان میں شک کرے تو حضرت ایمان بتائیے ہمیں کس کے ایمان پر شک ہوگا؟ جو اس کو برا کہے حقیقت میں وہ کون غلیظ اور خبیث باطن ہوگا؟ نبی تو جنت کی بشارتیں نہیں، اور دنیا علی بھی نہ منے، مسلمان بھی نہ منے، ہاں جی۔ تو خیر البتہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کو جنت کی بشارت دی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد فرمائی۔ پھر ایک اور صاحب آئے، دروازہ کھلوایا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی دروازہ کھولو اور جو بھی ہو اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا گیا، دیکھا تو سامنے حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے تھے، فرمایا اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ انہوں نے خبر دی، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کو بشارت، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ پھر تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکا، ہاں جی دروازہ کھولو اور بشارت دو جنت کی، لیکن ان سے یہ بھی کہنا جناب مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، مصائب و آلام بھی آئیں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی، جن کا تمہیں دنیا میں واسطہ پڑے گا۔ اور جب دروازہ کھولا گیا سامنے عثمان غنی کھڑے ہوئے تھے، جنت کی بشارت دی گئی، اور ان سے یہ بھی کہا گیا جناب آپ کے اوپر آزمائشیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، دکھ بھی آئیں گے، دنیا کے اندر آپ کو خوب طریقے سے آزمایا جائے گا۔ جناب آپ کو حضور نے جنت کی بھی بشارت دی ہے، ان مصائب و آلام سے بھی حضور نے آگاہ فرمایا۔ تو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع پاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی، فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہوں، یا اللہ جب یہ پریشانیاں آئیں اس وقت تو میری مدد فرمانا۔ ہاں جی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب جو دور فتنوں کا دور کہلایا ہے، اس دور میں بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے بارے میں کہا تھا عثمان حق پر ہوگا۔ حضور نبی ایک سیدھی سی بات ہے جی، میری بات غلط ہو سکتی ہے، 100% غلط ہو سکتی ہے، میری پیشن گوئی غلط ہو سکتی ہے، میری دی ہوئی ضمانت غلط ہو سکتی ہے، لیکن جس کو ضمانت اللہ کے رسول دے، حضرت صاحب جس کو ضمانت اللہ کے رسول نے، قبلہ وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے ایک دفعہ عثمان سے جنت کا سودا نہیں کیا، حضور نے کوئی ایسا مقام نہیں جب عثمان غنی پر آنے والی پریشانیوں کے بارے میں نہیں بتایا، اور کبھی عثمان غنی کو یہ نہیں کہا میدان چھوڑ کے بھاگ جانا، ہمیشہ صبر کی تلقین فرمائی، آزمائشوں پر ہمت کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی توفیق آپ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا کعب بن عجرہ فرماتے ہیں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنة فقربها فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا يومئذ على الهدى فوثبت فأخذت بضمعي عثمان ثم استقبلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت هذا قال هذا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا کہ وہ جلد ظاہر ہوگا، اسی درمیان ایک شخص اپنا سر منہ چھپائے ہوئے گزرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص ان دنوں ہدایت پر ہوگا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں تیزی سے اٹھا اور اس شخص کو دونوں کندھوں سے پکڑ لیا، اور جب اس شخص کا میں نے رخ اپنی طرف کیا تو وہ عثمان غنی تھے، تو میں نے حضور کو جو ہے دکھا کہ میں نے یا رسول اللہ یہ ہدایت پر ہوگا، فرمایا ہاں یہی ہدایت پر ہوگا۔ فتنوں کے زمانے میں حضور 3 دن پانی بند رہا امام علی مقام پر، ہاں جی ان کے قدموں کی خاک میرے سر کا تاج، میری آنکھوں کا سرما، لیکن 3 دن پانی بند رہنے والے شخص کی کہانی 14 صدیوں کے اندر لوگوں نے پیٹ 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 کے ہر ایک بچے کو سنا کے نا جی ہر ایک بچے کو یاد کروا دیا کہ یہ ایک مظلوم ہستی ایسی بھی گزری ہے جس پر 3 دن پانی بند رہا ہے۔ جس ہستی کا ذکر میں کر رہا ہوں 40 دن اس ہستی کا پانی بند کر دیا گیا، 40 دن تک۔ قبلہ رب کعبہ کی قسم ہے ہم وہ قوم ہیں اہل سنت و جماعت جن کی ایک ایک بنیاد ایک ایک معاملہ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق ہے۔ ہمارا مسلک ہمارا مذہب کوئی تخیلاتی یا تصوراتی باتوں پر نہیں کھڑا، راوی نے آکھیا فلان آکھن والے نے آکھیا انج ہو گیا انج ہو گیا، نہ 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 نہ، ہمارا کوئی تخیلاتی یا تصوراتی یا نامعلوم راویوں کے روایتوں پہ ہمارا دین نہیں کھڑا۔ ہر مرتبہ ہمیں کہانیاں گھڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ جتنے بھی یہ اٹھا لیں، یہ مصائب یہ کہتے ہیں مصائب کہتے ہیں یعنی شہادت کے واقعات، آپ جتنے بھی اٹھا لیں ہر سال آپ کو نیا ایک ظلم اور ایک نئی داستان ملے گی۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ ان ظالموں کے اندر کوئی ایسا عالم ہے ہی نہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و حدیث کے اندر فضائل اہل بیت بیان کیے ہیں وہ تمہیں سنا سکے۔ کیا ان ہستیوں کے لیے ہمیں گھڑنے کی ضرورت ہے، جھوٹے فضائل بنانے کی ضرورت ہے؟ جس وقت اللہ نے اپنے قرآن میں، نبی نے اپنے فرمان میں اہل بیت اطہار کی عظمت شان بیان کر دی، قبلہ ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ ہمیں جھوٹی روایتیں گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جھوٹے واقعات بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایویں جڑا نا جی وہ کہانیاں بنا کے جناب سب موجود ترین روایتیں اٹھا کر ان کی فضیلت بیان کر، حضرت جی جس کا ذکر قرآن میں آ گیا پھر کوئی پیچھے رہ گئی کسر، بات ہی ختم ہو گئی نا۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی بھی چیز مستند نہیں ہے، ختم ہو گئی بات، دو ٹوک فیصلہ ہے۔ جب اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر ان ہستیوں کی عظمت کو بیان کر دیا قبلہ پھر ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں 2 چیزیں بیان کرتا ہوں، ایک زمانہ ہو گیا مجھے بیان کرتے ہوئے، میں کبھی بابوں کے ارلم پرلم ان کی روایتوں کے چکر میں نہیں پڑتا، یا حدیث پڑھتا ہوں یا قرآن پڑھتا ہوں۔ کبھی کوئی ذوق آ جائے تو ایک آدھا واقعہ بندہ بیان کر دے سو کر دے، ورنہ قرآن حدیث بس ختم۔ مجھے یقین ہے نہ اللہ کے فرمان کا کوئی ثانی ہے نہ نبی کے فرمان کا کوئی ثانی۔ اللہ کا فرمان بھی بے مثال ہے، نبی کا فرمان بھی بے مثال ہے۔ جب ان میں آ گئی ختم ہو گئی، فضائل اس پر ختم ہو گئے، رب نے اپنے کلام میں ذکر کر دیا۔ حضرت جی جتنی بھی کتابیں ہیں پتہ نہیں کب تک ان کا وجود رہے گا نہیں رہے گا۔ 100 سال پہلے ایک مصنف نے کتابیں لکھی، 1000 کتابیں لکھی، آج جب اس کی لائبریری کو کھولا گیا اور اس کی لائبریری کے اندر صرف کوئی 50-60 کتابیں باقی بچ گئی تھیں، باقی کوئی CV کا آ گئی، کوئی جو ہے وہ وقت کا جو اس کے اوپر چلا اور کتابیں خراب ہو گئی، لکھائی مٹ گئی، ختم ہو گئی۔ قرآن صدیوں سے ہے، صدیوں سے قرآن ہے۔ حضور کتاب رہے نہ رہے، کائنات کا کوئی پانی ایسا نہیں جو اللہ کے کلام کو مٹا سکے۔ اللہ نے سینوں کے اندر اس قرآن کو محفوظ کر دیا۔
قیامت کی دیوانوں تک یہ پڑھا جاتا رہے گا تو ان کی عظمتیں بیان کی جاتی رہیں گی، تو پھر ضرورت ہی ہمیں کیا ہے؟ اب یہ محرم شریف شروع ہونے لگا ہے، لو جی سب تصوراتی سب تخیلاتی قسم کے اس طرح کے مصائب شروع کر دیں گے۔ خدا کی پناہ یار، خدا کی پناہ، اللہ کے بندو کم از کم اتنا ہمارے اہل سنت کو حیا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان ہے، ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ہمارا اپنا ایک سیٹ اپ ہے، آپ اس کو چھوڑ کے ان کی طرف جا رہے ہیں۔ سنیوں کے اندر اس وقت شیعت، رافضیت، ہاں جی وہ ان کے دماغوں کے اندر گھسی پڑی ہے۔ اس وقت سنی 90% شیعہ ہوا پڑا ہے۔ حضرت جی میں جس عثمان کی بات کر رہا ہوں اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر، میں نے حدیث پاک ابھی تک مسلم شریف اور بخاری شریف کی پڑھی اور کوئی حدیث نہیں پڑھی۔ مسلم شریف کے اندر روایتیں موجود ہیں، بخاری شریف کے اندر روایت موجود، صحیح حضور کے فرامین میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہمیں تخیلاتی یا تصوراتی کتابوں سے جن کا وجود ہی کوئی نہ ہو دنیا کے اندر، ان سے کوئی حوالہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سنی ان کی طرف جا کے اور دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ کے پیر کے جوتے میرے سر کا تاج، ان کے پیروں کی کھاد میں آنکھوں کا سرما، لیکن حضرت جی مجھے یہ بتاؤ حضرت علی کی محبت کے اندر کیا میں عثمان غنی کو گالیاں نکالوں؟ بات تو یہ ہے نا، کیا میں صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کر دوں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ماں بھی فضیلت والی، باپ بھی فضیلت والا، ایسے ہی ہے۔ ماں کا مقام بھی ہے، باپ کا مقام بھی ہے۔ میں باپ کی سائڈ لے کے ماں کے سر پہ جوتے مارنا شروع کر دوں، یہ بات ٹھیک ہے؟ ماں کی سائڈ لے کے باپ کو مارنا شروع کر دوں، یہ ٹھیک ہے؟ یار ہو تو ایسے ہی رہے۔ ایک سادہ سی مثال سے میں نے آپ کو سمجھایا، نہ میں ماں کی سائڈ لے کے باپ کو مار سکتا ہوں، نہ باپ کی سائڈ لے کے ماں کو مار سکتا ہوں۔ میرے لیے ماں بھی قابل احترام ہے، میرے لیے باپ بھی قابل احترام، میرے لیے اہل بیت اطہار بھی قابل احترام ہے، میرے لیے صحابہ کرام بھی قابل احترام ہے، میرے لیے عثمان غنی بھی قابل احترام ہے، میرے لیے عمر فاروق اعظم بھی قابل احترام ہے، میرے لیے صدیق اکبر بھی قابل احترام ہے، میرے لیے حسنین کریمین بھی قابل احترام ہے، میرے لیے خاتون جنت بھی قابل احترام ہے، میرے لیے اماں عائشہ بھی قابل احترام۔ حضور ان کے احترام کی وجہ ایک ہی ہے، نسبت مصطفیٰ ہے۔ ہمارا ان سے اور کوئی رشتہ نہیں، ہمارا ایک ہی رشتہ ہے، ان کا رشتہ مصطفیٰ سے ہے۔ عثمان نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی جان، انہوں نے اپنی جان، اپنا مال، یہ سب کچھ اسلام پر قربان کیا، سرکار پر قربان کیا۔ جناب والی میں آج حضرت علی کی محبت کے اندر عثمان غنی کو گالیاں نکالوں، میں حضرت امام علی مقام کی محبت کے اندر صدیق اکبر کو گالیاں نکالوں، تو پھر یہ قرآن، یہ حدیث، یہ روایتیں یہ کدھر جائیں گی؟ واہ بھائی واہ! عثمان غنی کو گالیاں نکالنے والے، عثمان غنی کون؟ جن کو کہتے ہیں ذوالنورین، دو نوروں والا، ذوالنورین۔ ذوالنورین کا مطلب کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک کوئی بھی اس روئے زمین پر ایسا امتی نہیں آیا جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی امت کا کوئی امتی ایسا نہیں جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں ہوں۔ میرے کریم آقا جی نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، یہ کہ بات دی کرے ساری میں تیرے نکاح میں دیتا۔ یہ عثمان ہے، میں اس کو جنمی کہوں جو مسجد نبی کی توسیع کر کے آج تک ثواب جس کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، ہاں جی مسجد نبی کے لیے جو زمین وقف کر کے جائے، ہم اس کو جہنمی کہیں؟ اور کس بیس پہ کہا جائے؟ قرآن تو اس کی رضا بیان کرتا ہے، نبی تو اس کے ساتھ جنت کا سودا کر رہا ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ حضور نے جنت بیچ دی۔ تجھے نبی کے سودے پر یقین ہی کوئی نہیں؟ عثمان غنی کو گالیاں نکال لے۔ ایک بندہ کہندا جی میں جدوں بھی حج تے یا عمرے تے گیا نا جی تو میں حضور دے روضے تے نہیں جاندا۔ میں کہا بڑا منحوس آدمی ہے تو کہ نہیں جاندا؟ کہتا نہیں دل تے بڑا کرتا ہے لیکن جڑے نال دو ستے پے نے نا جی انہاں دی وجہ تو میں نہیں جاندا۔ سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم ہے ان کی وجہ سے۔ میں کہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے قربان جائیے، ہاں جی اللہ تعالیٰ نے حضور کے وصال کے بعد بھی مزار انور کے اندر بھی دو آپ نے باڈی گارڈ ساتھ بھیج دیے کہ حضور کے وصال کے بعد بھی روضہ انور پر بھی جس کو عثمان سے بغض ہو، جس کو عمر سے بغض ہو، جس کو صدیق اکبر سے بغض ہو، وہ انسانی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا، وہ انسانی کیٹیگری سے تعلق رکھنے والا نہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، حضور حیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اچھا جی
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی ام المؤمنین امی عائشہ روایت کرنے والے فرمایا میرے آقا جی کریم نے فرمایا یا عثمان انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا فإن ارادوک علی خلعہ فلا تخلعہ لہم۔ سنن ترمذی شریف کے اندر 3705 نمبر پر روایت موجود ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، یعنی خلافت عطا فرمائے گا۔ اے عثمان اپنی قمیص کو نہ اتارنا، لوگ اسے اتارنا چاہیں گے لیکن تم نہ اتارنا۔ خلافت کے اوپر براجمان ہونے کے باوجود 40 دن تک حضرت عثمان غنی کا گھر میں محاصرہ کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو مفصلات سورہ حجرات سے لے کے والناس تک جب وہی اتر رہی تھی، وہی لکھنے والا شخص جب آپ کے اوپر پہلا حملہ کیا گیا تو آپ کے اس ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹا گیا، آپ کی اس ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹا گیا۔ آپ نے فرمایا اوے بندے یہ وہی ہاتھ ہے جس کو آج تو کاٹ رہا ہے، یہ وہی ہاتھ ہے جب وہی نازل ہو رہی تھی تو مفصلات صورتیں لکھنے والا یہ ہاتھ، یہ وہی ہاتھ ہے جس نے جب بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ وہی ہاتھ ہے جس نے مرتے دم تک آج کے دن تک اس کو شرمگاہ پہ نہیں لگایا، آج تک یہ ہاتھ کبھی کسی کے اوپر زیادتی کے لیے نہیں اٹھا تو وہ ہاتھ کاٹ رہا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی باوجود اس کے کہ آپ کی جان کے در پہ تھے، آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ قتل کرنے کا کوئی سبب ہونا چاہیے، کیا کوئی بندہ قتل کرے تو اس کے لیے چند چیزیں وَلَمْ يَقْتُلْنَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ كُفْرٌ بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَوْ زِنًا بَعْدَ الْإِحْسَانِ أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي الْإِسْلَامِ قَطٌّ وَلَا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي بَدَنِي بَدَلًا مُنْذُ هَدَانِيَ اللَّهُ وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا فَبِمَا يَقْتُلُونَنِي۔ آپ نے فرمایا قتل کرنے کے چند سبب ہیں۔ پہلا، اسلام کے بعد اگر کوئی مرتد ہو جائے، اسلام لانے کے بعد کوئی دوبارہ کافر ہو جائے اس کو قتل کر دیا جائے گا، مرتد آدمی۔ تو آپ نے فرمایا میں مرتد تو نہیں، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا رسول مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ دوسرا، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شادی کے بعد زنا کرے پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی رجم کیا جائے گا۔ تم شادی کے بعد کی بات کرتے ہو، میں نے نہ زمانہ جاہلیت کے اندر کبھی زنا کیا ہے، نہ میں نے اسلام لانے کے بعد کبھی زنا کیا۔ پہلا سبب بھی کوئی نہیں، مرتد میں نہیں ہوا، زنا میں نے کوئی نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر بندہ کسی کو قتل کرے تو اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جاتا۔ دنیا شاہد ہے کہ میں نے کسی کا قتل کوئی نہیں کیا، میں نے اگر کسی کا قتل کیا ہے مجھے قتل کر دیا جائے، میں نے زنا کیا ہے مجھے قتل کر دیا جائے، میں اگر مرتد ہوا ہوں تو مجھے قتل کر دیا جائے، اگر میں نے اس میں سے کسی چیز کو نہیں کیا تو مجھے یہ بتاؤ پھر مجھے قتل کیوں کر رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے مجھے قتل کرنے کا، کوئی وجہ تو سامنے آئے۔ ہاں جی، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ باغیوں نے سیدنا عثمان غنی کا محاصرہ کیا تو وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے علامہ تقتلوننی فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث رجل زنا بعد احسانه فعليه الرجم او قتل عمدا فعليه القود او ارتد بعد اسلامه فعليه القتل فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في الاسلام ولا قتلت احدا فقيد نفسي منه ولا ارتدت منه منزا اسلمت اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله۔ وہی باتیں کہ اگر مرتد ہوا مار دو، اگر زانی ہے مار دو، اگر کسی کا قتل کیا ہے قصاص میں مار دو، میں تو اس بات کی گواہی دے رہا ہوں، پھر کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ ہاں جی، اب یہاں سے یہ بات پتہ چلی اسلام کے دامن میں صرف ایک شہید امام علی مقام نہیں، اسلام کے دامن یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی کا۔ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ عثمان غنی کا۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ حج کا مہینہ، ذی الحج ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے کی قربانی کا ذکر ہوا، قربانی وہاں سے چلی، اس کے بعد حج کے مہینے کے اندر 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، اور 10 محرم کو کس کی ہوئی؟ حضرت امام حسین کی۔ یہ آپ کو اپنوں سے تو پتہ کوئی نہیں لگا، سیدھی بات ہے، اپنوں سے تو پتہ کوئی نہیں لگا۔ اپنوں نے آپ کو بتایا یکم محرم کو کس کی شہادت ہے، یکم محرم الحرام کو کس کی ہے؟ عمر فاروق اعظم کی۔ کم از کم اتنا تو آپ اہتمام کرو نا یار، کہ جس طرح انہوں نے اہتمام کے ساتھ، میں پہلے بھی عرض چکا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں تنقیص کر رہا ہوں، نہ نہ نہ، کبھی ایسا نہ سوچنا۔ اس حضرت امام علی مقام کے پیروں کا جوتا میرے سر کا تاج، ان کے پیروں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، لیکن حضور عمر فاروق اعظم کی قربانیوں کو ہم بلا دیں گے؟ یکم محرم الحرام کو
اہتمام کے ساتھ کم از کم عمر فاروق اعظم کی شہادت کا دن تو منایا جانا چاہیے، اس دن ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس دن ان کی قربانیوں کا ذکر ہونا چاہیے، حج کے مہینے میں عثمان غنی کا ذکر ہونا چاہیے، ان کی قربانیوں کا ذکر ہونا چاہیے۔ حضرت جی 3 دن پیاسا رہنا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، کسی کو 3 دن کے لیے پانی بند کرنا یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ حضور اس سے بڑا ظلم ہے 40 دن کے لیے پانی بند کر دینا۔ کسی کو شہید کرنا، باہر بلا کر میدان میں جنگ کر کے کسی کو شہید کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ اسی کی پیسوں کی جگہ خریدی ہوئی پر، اسی کی حکومت کے اندر، اسی کی خلافت کے اندر وہیں پر بیٹھ کر اس کو شہید کر دیا جائے۔ حضرت جی ایک خون وہ ہے جو زمین پر گر رہا ہے، ایک وہ خون ہے جو قرآن کی آیات پر گر رہا ہے۔ وہ امام علی مقام کا خون بھی بڑا عظمت والا ہے، وہ کربلا کی زمین پر گرا۔ عثمان کا خون بھی بڑی شان والا ہے، وہ قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کے اوپر گر رہا ہے، وہ خون بھی بڑی شان والا ہے، وہ خون بھی بڑی شان والا ہے۔ حضرت صاحب نہ امام علی مقام کے قاتل اس دنیا میں کبھی اور آخرت میں فلاح پا سکیں گے، نہ جنت میں جا سکیں گے، نہ عثمان غنی کے قاتل جا سکیں گے۔ ان کا بھی کھانا خراب ہو گیا، ان کا بھی کھانا خراب ہو گیا۔ ان کی بھی جناب، ان کی بھی خدمات کو ہم یاد کریں گے، عثمان غنی کی یاد، ان کی خدمات کو۔ آپ کون کون سی خدمات ہیں؟ ایک دفعہ نہیں 3 مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال آیا 700 اونٹ، مدینے میں قید پڑا ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آگے لوگ، بھئی ہمارے ساتھ سودا کر لو، قید پڑا ہوا ہے، تمہارا غلہ آیا ہے، ہم سے سودا کر لو۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، کیا دو گے مجھے؟ انہوں نے کہا جی 10 گنا لے لو، 10% زیادہ لے لو۔ فرمایا نہیں، 50% نہیں، حد کے 100%، 1 روپے کی چیز کا 100 روپے لگا دیے۔ فرمایا نہیں 700 لوں گا۔ آپ نے فرمایا جتنے بھی تاجر تھے وہ بیچارے مایوس ہو کے چلے گئے، بھی 1 روپے کی چیز کا 700 روپے کون دے گا؟ مایوس ہو کے چلے گئے۔ جب سارے مایوس ہو گئے، شام کو شور مچ گیا جناب، حضرت عثمان غنی نے اپنے سارا غلہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر تقسیم کر دیا ہے۔ قحط سالی کے زمانے میں آسانیاں دینے والے کا نام عثمان غنی ہے۔ اگر آج کے دور کے اندر ہم دیکھیں عثمان کے نقش قدم پر کوئی نہیں چل رہا۔ آج ہر تاجر حرام خور ہوا بیٹھا ہے، صبح ریٹ اور لگا کے بیٹھا ہے، شام کو ریٹ اور لگا کے بیٹھا ہے۔ الزام لگائے تو نے خریدی 100 روپے کی چیز، جناب ڈالر مہنگا ہو گیا، پٹرول مہنگا ہو گیا، تیرا کھانا خراب ہوئے، تو کی کرنا ہے؟ 100 روپے کی چیز لی ہے، ڈالر کا نام لے کر، پٹرول کا نام لے کر تو اگلے دن ہی اس کا 700 گنا اس کا بڑھا کے بیٹھا ہوا ہے، 2 نمبری کر رہا ہے، چور بازاری کر رہا ہے، نمک حرامی کر رہا ہے۔ عثمان کا کردار کدھر گیا؟ جو چیز جس ریٹ پہ خریدی ہے مناسب منافع رکھ کے تو اس کو بیچ، اور زیادہ چیزیں بیچ کے اللہ تجھے غنی کرے گا؟ نہیں، چور بازاری، نمک حرامی۔ عثمان کے نقش قدم پر آج کوئی نہیں چل رہا۔ پھر آپ دیکھ لیں ہماری زندگیاں کیسی ہیں، ہماری اولادیں کیسی ہیں۔ ساڑیوں اولادیں ساڑھے منہ تے کھڑی ہو کے کہندی ابا تینوں نہیں پتا تو چوکا ہے۔ ساڑیوں اولادیں ساڑھے منہ دے سامنے کھڑی ہیں، کوئی نشیاں تے لگ گیا، کوئی سگرٹاں تے لگ گیا، کوئی چرساں تے لگ گیا، کوئی 2 نمبریاں تے لگ گیا، کوئی بدمعاشیاں تے لگ گیا۔ حرام جب ان کے پیٹ میں جائے گا تو حضرت جی تو پھر حرام خوری کریں گے، حلال خوری تو نہیں کریں گے۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے اس ٹائم ادارے کھولے گئے ہیں وہاں پر نشے کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ سگریٹاں پیو، شیشے پیو، ایسا کھاؤ، سب کچھ کرو، سارا گند مچاؤ، ٹھیک ہے بھائی، کسی کی جرت نہیں جناب، یہ ان کی جناب ہے، یہ ان کی اپنی آزادی ہے، یہ ان کی آزادی ہے۔ او لکھ لعنت ایسی آزادی دے ہوتے۔ ہمیں کردار چاہیے عثمان غنی والا، ہمیں کردار چاہیے امام علی مقام جیسا، ہمیں کردار چاہیے عمر فاروق اعظم جیسا، ہمیں کردار چاہیے صدیق اکبر جیسا۔ یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، وہ کلچر نہیں جس کے پیچھے ہم دوڑے پھر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔